الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر ہے. اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، بلکہ عقل مند اور دانش مند انسان اللہ کے نبی نے اس کو بتایا ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے. اس مختصر سے خطبے کے اندر مجھے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے وہ حالات حاضرہ سے تعلق رکھتی ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں، اس وطن عزیز میں ہندوستان کے اندر حالات بڑے ناخوشگوار ہیں. ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان، ہمارا تشخص تک ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائیں، ڈو اینڈ ڈیوائڈ کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے آپس میں لڑایا جائے. کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ آتا ہے، کبھی پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ آتا ہے. اس وقت سنویدھان نام کی صرف ایک چیز رہ گئی ہے، قانون نام کی ایک چیز رہ گئی ہے، لیکن اس قانون کو فالو کرنے والے اب بچے نہیں. اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. قرآن کریم نے دعوت و تبلیغ جیسی چیز کو بھی ایک شرط کے ساتھ لاگو کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، تو اس دعوت میں بھی آپ کا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، قاتلانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو بہت ہی حکمت
دور اندیشی کے ساتھ آپ اسلام کی دعوت دیں۔ ہر کام کے اندر حکمت عملی بہت ضروری ہے۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جنگیں جیتی تھیں، ورنہ 313 مسلمان 1000 کافروں کا مقابلہ جنگ بدر میں کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ پورے جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ کرام ہوں اور صرف 2 اونٹ، کمان تھا لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا۔ کسی کے پاس تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی۔ مقابلے کے لیے تلوار تھی لیکن دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں تھی، ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی۔ حکمت عملی کام آئی۔ جنگ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا تھا کہ تم اس گھاٹی پہ کھڑے ہو جانا، تم اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جانا، تم اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جانا، تم اس آڑ میں چلے جانا۔ تمام صحابہ کرام کو اپنی حکمت عملی سے آپ نے ایک جگہ متعین کر دی اور یہ بھی کہہ دیا حالات چاہے کتنے ناگفتہ ہو جائیں، حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں، افواہیں چاہے کتنی پھیلا دی جائیں، لیکن تمہیں اپنا مقام نہیں چھوڑنا ہے۔ جب کافروں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے تو چاروں طرف سے قبضہ کر رکھا ہے، ہم کہیں سے گھس نہیں سکتے اور ان پر حملہ نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم کے انتقال کی خبر ایک افواہ اڑا دی، محمد رسول اللہ اس جنگ میں مارے گئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں سوچا کہ جب نبی ہی نہیں رہے تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے، اور وہ سب اپنا وہ مقام جہاں نبی اکرم نے کھڑا کیا تھا سب چھوڑ کے واپس آ گئے، اور اسی وقت کافروں نے گھات لگا کر جو بیٹھے تھے حملہ کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے اور پھر دوسری حکمت عملی اپنائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جانبر ہوئے اور پھر ان کو شکست دی، لیکن شروعاتی مرحلے میں آپ کو شکست ہو چکی تھی، دندان مبارک بھی اللہ کے نبی کے شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت عملی چھوڑ دی تھی۔ موجودہ ہمارے حالات ہمیں حکمت عملی کی طرف بلا رہے ہیں۔ موجودہ حالات ہم سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ ہمارے لیے کون اچھا ہے۔ اس وقت کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ چور چور موسیرے بھائی۔ اس وقت حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کم نقصان کس میں ہے۔ نقصان تو ہر حال میں ہمیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کم نقصان کس میں ہے، اور اس سلسلے کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر مل جائیں گی۔ صلح حدیبیہ کا وہ منظر آپ اٹھائیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے کہا ہمارا ارادہ نیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ارادہ نیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے معاہدہ ہوگا۔ معاہدہ ہوا، اور معاہدہ اتنا دب کر معاہدہ، آپ اپنے کسی مد مقابل سے معاہدہ کریں گے تو دونوں طرف سے معاہدہ برابر برابر ہوگا تو آپ ایگری ہوں گے، ورنہ آپ ایگری نہیں ہوں گے۔ وہاں معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سال ہم چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آئیں گے۔ معاہدے کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے، لیکن آپ کے آدمیوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس تلوار تو ہوگی لیکن میان میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئیں گے، ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے کہ ہماری تلواریں میان کے اندر ہوں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مکے میں ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی آج بھی پڑی ہوئی ہے، ہم وہاں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کی زمینیں آج بھی ہیں، لیکن ہم کو ہماری زمینوں پر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔
حالات دیکھیے، ہم ہی کو ہماری زمین پر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے. چوتھی شرط یہ لگائی جاتی ہے ہمارا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی صحابی اگر بھاگ کر مدینے سے مکے آ گیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. موازنہ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہے اس میں؟ ایک طرفہ ساری شرطیں آپ ہی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. پھر صلح ہوتا ہے اس شرط پر کہ مجھے یہ ساری شرطیں منظور ہیں، محمد رسول اللہ کو تمہاری یہ شرطیں منظور ہیں. یہاں پر وہ سمجھوتا ہو رہا ہے جس کو کوئی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا. سہیل جو قریش کا سردار بن کر گیا تھا، اس نے کہا محمد ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، لہذا رسول اللہ کاٹا جائے اور یہ لکھا جائے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. بتایا یہ لکھا ہے. تب آپ نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد بھی ہوں اور میں اللہ کا رسول محمد بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. لہٰذا یہ آج رسول اللہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا. صحابہ کرام کے دلوں سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہوگی. حضرت عمر فاروق تو وہیں پر آ جاتے ہیں اور نبی اکرم کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اے اللہ کے نبی آج آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا عمر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ کہ ہاں. آپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ السنا علی الحق، یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، کیا یہ لوگ جن سے آپ سمجھوتا کر رہے ہیں کیا یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ جھوٹے ہیں. اے اللہ کے نبی قتلانا فی الجنتی وقتلاہم فی النار، اگر ہم ان سے لڑیں ابھی اسی حال میں ہم ان سے جنگ کریں، اگر ہم قتل کر دیے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور اگر ہم ان کو مار دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں، اگر ہم لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، ان کو مارتے ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر ایسی صورتحال میں آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں، جہاد کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم مارے جائیں تو جنت میں، اور اگر ان کو ماریں تو ان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں، پھر آپ نے ہم کو اجازت کیوں نہیں دی ہے؟ اتنی ذلت کے ساتھ اتنی رسوائی کے ساتھ آپ سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر جو اس وقت میری دور اندیشی میری عقل کہہ رہی ہے، اس وقت تم اس عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. میری دور اندیشی یہ بتلا رہی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آگے مکے کے اندر ہماری فتح کا دروازہ کھولے گی، ہماری جیت کا راستہ بنائے گی، ہمارے مکے کے اندر فاتحانہ داخلے کا دروازہ یہیں سے کھلے گا. اور پھر آپ نے رسول اللہ کاٹ کر سمجھوتا کر لیا، یہ ساری شرطیں مان کر. یہ کیا مصلحت نہیں تھی؟ یا یہ کیا دور اندیشی نہیں تھی؟ کیا کوئی جذباتی آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے بہت دب کر سمجھوتا کر لیا؟ نہیں. اسی موقع پر ایک صحابی ہیں، وہ اگر کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہوتی، اگر اللہ کی طرف سے ایک حکم ایسا ہوتا کہ تم بھی محمد رسول اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، اپنی پوری زندگی میں ایک بار نبی اکرم کے کسی حکم کو ٹھکرا سکتے ہو، اگر اللہ یا رسول کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ملتی تو اللہ کی قسم میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اتنا ذلت بھرا فرمان اور اس پر نبی کا سمجھوتا میں ٹھکرا دیتا اور کسی قیمت پر میں قبول نہیں کرتا. لیکن اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کبھی بھی نافرمانی کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے ہم رسول اللہ کے سمجھوتے کو تسلیم کریں گے. اگر اللہ نے ایک حکم
دیا ہوتا اپنی پوری زندگی میں تم ایک بار نبی کی نافرمانی کر سکتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوتی کہ پوری زندگی میں تم ایک مرتبہ میری نافرمانی کر سکتے ہو، تو میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نافرمانی کر لیتا۔ نہیں مانتا میں کسی قیمت پر اس صلح کو۔ آپ تسلیم کیجئے، صحابہ کرام کی غیرت دیکھیے کہ ہم نہیں مانتے لیکن ماننا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ یہ صلح ہمیں بہت سی چیزیں بتلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ صحابہ کرام ڈانٹ رہے ہیں، کیا نبی سے کس چیز کی اجازت؟ لیکن اللہ کے رسول کی مصلحت دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں اس کو ڈانٹو نہیں، ادھر آؤ، یہ نیا بھی اسلام کے اندر داخل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کام تم جس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ کرو گے، بہن کے ساتھ کرو گے، بیٹی کے ساتھ کرو گے، چچی اور پھوپھی کے ساتھ کرو گے؟ ایک ایک کر کے سب کے بارے میں پوچھا اور سب کے بارے میں اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ کام دوسرا کیسے پسند کر لے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیا جائے؟ وہیں پر وہ نادم ہوتا ہے۔ نبی اکرم کا یہ سوال دور اندیشی بتلاتا ہے۔ آپ اگر اس کو حقارت کے ساتھ بھگا دیے ہوتے یا کہہ دیا ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ میرا ہے اور تو میرے پاس کس چیز کی اجازت لینے کے لیے آیا، تو وہ آدمی متنفر ہو جاتا اور اسلام سے ہی دور ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مصلحت و دور اندیشی تھی کہ ایک شخص نبی کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، جبکہ چاروں کام اسلام میں حرام ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا میں ایک کام چھوڑ سکتا ہوں جو آپ کہیں گے۔ آپ نے دور اندیشی کے ساتھ سوچ کر بتایا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے شراب بھی چھوڑ دی۔ سوچا کہ کل اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ جرم کا اقرار میں خود کر رہا ہوں، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں پی تھی تو جھوٹ ہو جائے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، شراب چھوڑ دی۔ یہی زنا کے وقت سوچا، یہی چوری کے وقت سوچا، اور صبح ہی ہو کر آتا اور کہتا اللہ کے رسول آپ نے جھوٹ چھڑوایا، لیکن جھوٹ نے میری 4 برائیاں چھڑوا دیں۔ اللہ کے نبی مسکرا کر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو مصلحت اور دور اندیشی دیکھو۔ آپ کہہ سکتے تھے نہیں اسلام میں 4 چیزیں حرام ہیں، 4 چھوڑنا پڑیں گی، 4 کا نام سنتا تو بھاگ جاتا، ہم پہ نہیں چھوٹیں گی، پھر وہ ایک بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن مصلحت اور دور اندیشی، یہ حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مصلحت کیا ہے، دور اندیشی کیا ہے، ہمارا کم نقصان کس میں ہے، ہمارا زیادہ نقصان کس میں ہے۔ ہمیں عقل مندی اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو یاد ہوگا، اور نہ ہو یاد تو میرا 3 خطبہ پہلے کا جامع مسجد کا دوسرا تیسرا خطبہ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ جنگل کے اندر 3 جانور تھے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، اور تینوں نے شکار کرنے کے لیے پلاننگ بنایا کہ ہم شکار کرنے چل رہے ہیں۔ شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا، اور تینوں جانور رکھ دیے شیر کے سامنے، ہرن بھی، بکری بھی اور خرگوش بھی۔ شیر سے کہا یہ ہیں جانور۔ شیر نے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا، 3 جانور ہیں، ہم لوگ بھی 3 ہیں، فیصلہ کرو کہ کس کو کیا کھانا ہے۔ بھیڑیا عقل مندی سے کام نہیں لے پایا، اس کو کہنا چاہیے تھا صاحب جنگل کے راجا تو آپ ہیں، بادشاہ تو آپ ہیں، آپ کا فیصلہ ہم لوگ مانیں گے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ بھیڑیے نے فوراً کہا کہ شیر نے مجھے بڑا مان لیا، اشارہ سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں ہلکی سی پوسٹ مل جائے تو ہم فلاں پارٹی کے یہ ہو گئے، ہم فلاں پارٹی کے یہ ہو گئے۔ بھیڑیے کو تھوڑی سی اجازت دے دی، بھیڑیا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان۔ وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ بادشاہ کتنا ظالم ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کا ظلم و ستم پورے جنگل میں مشہور ہے، لیکن اس نے سوچا کہ شیر نے مجھ پر بھروسہ کر لیا اور اس نے فیصلہ کیا کیا، بہت آسان، راجا صاحب ہرن آپ کھا لیجئے، بڑا جانور ہے، میں نے بکری ماری، بکری میں کھا لیتا ہوں، اور لومڑی سے کہا یہ خرگوش کھا لیتی ہے کیونکہ اس نے خرگوش کا شکار کیا۔ ظالم تو ظالم ہی تھا۔ شیر نے کہا اچھا یہ اتنا بیکار فیصلہ، اتنا گھناؤنا گرا ہوا فیصلہ۔ شیر کو غصہ آیا اور ایک جھپٹا مارا اور بھیڑیے کو مار ڈالا، سر کھوپڑی اس کی تن سے جدا ہو گئی۔ اس نے لومڑی سے کہا پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آیا ہے فیصلہ۔
اس کو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرتی ہو؟ بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا. لومڑی نے دیکھا بھیڑیے کے فیصلے سے سبق حاصل کر لی, عبرت لے لیا. اس نے کہا بالکل غلط فیصلہ کیا تھا صاحب اس نے. تو کہا آپ فیصلہ کریے. لومڑی سے کہا کیا ہے؟ لومڑی نے کہا بہت آسان ہے صاحب, جنگل کے راجا تو آپ ہیں, ان تینوں جانوروں پر تو آپ کا حق ہے. صبح ہرن کھا لیجیے آپ, شام کو بکری کھا لیجیے آپ, اور منہ کا ذائقہ ٹیسٹ بدلنے کے لیے دوپہر میں آپ خرگوش کھا لیجیے. تینوں جانور آپ کے ہیں. شیر نے لومڑی کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ کیا, کہاں سے سیکھا تو نے یہ فیصلہ کرنا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سبق میں مل گیا ہوگا. بھیڑیے کا فیصلہ غلط نہیں تھا, بھیڑیے کا فیصلہ بالکل صحیح تھا, لیکن حالات کے تقاضے کے تحت اس نے ظالم کے سامنے حق فیصلہ کیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ لومڑی کا فیصلہ بالکل غلط تھا, لیکن غلط فیصلہ کرنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اس وقت آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ظالم کے منہ سے, آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے قاتل کے منہ سے, آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ظلم و ستم اور بربریت کی چکی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے اس واقعے سے آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے. مسجدوں کے ممبر اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں کسی پارٹی کا سپورٹ کیا جائے, مسجدوں کے ممبر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے مسلمانوں کو ایک کیا جائے اور وہاں سے اپنی قوم کو ایک جہتی کا درس دیا جائے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جائے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئیے, اپنا بڑا اور چھوٹا نقصان دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ مصلحت کا تقاضا کیا ہے. اس وقت ہم لومڑی ہیں اور شیر ظالم ہے. لومڑی کی عقل مندی وہی تھی کہ فیصلہ غلط ہی صحیح کیا, لیکن اپنے آپ کو بچا لیا. ہم بچیں گے تو ہماری نسل بچے گی, ہم محفوظ رہیں گے تو ہماری نسل محفوظ رہے گی. اس وقت اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. بس ایک مثال اور دے دیتا ہوں. اس وقت میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک بکری خریدو تو 6-7-8 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی, نارمل, اچھی نہیں اور بالکل گھٹیا بھی نہیں. ایک گائے اور بھینس خریدو تو وہ بھی 10-12 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی. اور ایک کتا نارمل خریدو, وہ تو 2.5-3 لاکھ کے بھی کتے مل رہے ہیں, لیکن نارمل کتا بھی اگر آپ خریدنے جاؤ تو کم سے کم 10,000-12 ہزار سے کم کا, جو گھر میں پالے جاتے ہیں کتے, وہ بھی آپ کو 10-12 ہزار سے کم نہیں ملیں گے. کتے کی قیمت پھر بھی 10-12 ہزار ہے, لیکن انتخاب اور الیکشن کے موقع پر ہماری قیمتیں دیکھ لیجئے گا آپ, 500 روپے دے کر 1,000 روپیہ لے کر جہاں وہ کہیں گے ہم وہی ووٹ دے دیں گے. ایک معمولی اور نارمل کتے سے بھی زیادہ سستے ہو چکے ہیں ہمارے ضمیر, ہمارے دل, ہمارے گردے, ہمارے احساسات ایک نارمل کتے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو کس مقام پر لا کر ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے کہ ایک کتے کی قیمت ہمارے ضمیر سے زیادہ ہے, ہمارے احساس سے زیادہ ہے, ہماری قیمت سے زیادہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں اپنی حیثیت و مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے ساتھیوں, ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مصلحت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, ہمیں دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اتفاق رہے گا تو ہم حجاب کے ورودھ میں جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم حجاب کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں. میرے بھائیوں, شاید آپ کو معلوم ہوگا ٹرپل طلاق کا مسئلہ جب اٹھا تھا تو یہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ اہل حدیثوں کے فیور میں تھا. 3 طلاق ہم نہیں مانتے ہیں, ایک ہی مانتے ہیں, لیکن جب اٹھا تو اس وقت ہم لوگوں نے اور ہماری جماعت کے امیر اصغر صاحب نے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم تمہارے ساتھ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے. میرے بھائیوں, یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہم گھر میں نپٹا لیں گے, لیکن گورنمنٹ کو موقع نہیں دیں گے. باوجود اس کے کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہمارے فیور میں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے مسلم پرسنل لا کا ساتھ دیا. یہی مصلحت تھی, یہی دور اندیشی تھی. میرے بھائیوں, اب دور اندیشی کیا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, کیونکہ حالات سے آپ زیادہ واقف ہیں, اپنے اٹاوا کے حالات سے آپ زیادہ واقف ہیں, یو پی کے حالات سے آپ زیادہ واقف ہیں. ہمیں تو جو کرنا تھا بنگال کی سرزمین پر ہم نے کر لیا, آپ کو یو پی کی سرزمین پر کرنا ہے. کل تک زی نیوز نے ہم کو دکھلایا ہے, آپ دیکھیے اور نوٹ کر کے دیکھیے, کل تک زی نیوز نے, جبکہ 1.5 سال سے ہم نے اتر پردیش میں تقریر نہیں کی ہے, لیکن کل تک ہم کو زی نیوز دکھلا رہا ہے صرف
ہندو لوگوں بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ہماری یکجہتی ہی ہمیں اچھا احساس دلا سکتی ہے اور ہمارا مستقبل اچھا بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جمع ہونے کی، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔